جب پہلی دفعہ گئے ہیں تب اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا، بغیر سیکھے بس چلے گئے، شوق تھا جی حج کرنا ہے چلے گئے، اس میں مشکل لگی۔ لیکن اب سیکنڈ ٹائم پھر ماشاءاللہ میم سے بھی ہم لوگوں نے بہت سیکھا، قرآن پاک کی لو لگی، قرآن کو ترجمے سے پڑھا، تو اب وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک لفظ جو سو مچ، اللہ اتنی محبت رکھتے ہیں ہم سے، ہمیں بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے ایسا کریں کہ اللہ ناراض، ویسا، اللہ رحیم کتنے ہیں، اللہ کریم کتنے ہیں، یہ تو آپ جب پڑھتے ہیں تو جانتے ہیں۔ تو سیکنڈ ٹائم جب گئے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ تھا، پھر اللہ کی محبت دل میں بہت تھی، تو کوئی بھی مشکل جو آئی ہے اس پہ ہوتا تھا وَلِلَّهِ، کہ یہ تو اللہ کے لیے ہے، ہم جو بھی آزمائش آ رہی ہے، جو بھی مشکل، تو وہ پھر مشکل نہیں لگتی۔ جیسے ماں کے دل میں بچے کی بہت محبت ہے تو وہ اس کا مشکل ترین کام بھی بڑا، جیسے بچے کی پیٹ خراب ہے، کچھ ہے، سب سنبھال رہی ہوتی ہیں مائیں، لیکن پھر ساتھ بچے کو منہ چوم رہی ہوتی ہیں، پیار کر رہی ہوتی ہیں، کہیں غصے کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا۔ تو یہی ہمیں انشاءاللہ سیکھنا کہ اللہ کی محبت دل میں انشاءاللہ ہو تو عمل آسان ہو جاتا ہے، مشکلیں اس میں آتی ہیں، لیکن آپ انشاءاللہ اللہ توفیق دے کہ ہم اسے صبر سے، ہمت سے کریں، اور پھر اس صبر پہ انشاءاللہ اجر بے تحاشا ہے۔ جب بھی ہم اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے انشاءاللہ چلیں گے، جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں، کچھ بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بہت نیک ہو گئے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، بہت، یہ تو ذریعہ ذکر ہے۔ پھر اب جو بھی امر آئے گا اس پر ہم دیکھیں گے کہ اللہ پاک کا حکم کیا ہے۔ آپس میں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس میں ہم نے صبر کرنا ہے۔ ہر کوئی وہاں پہ یہ بڑا کہہ رہا ہوتا ہے گند بہت زیادہ ہے، آپ شاپر پکڑیں، گند کو صاف کر لیں، نیت کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ تو الحمدللہ سیکنڈ ٹائم تھوڑی ٹریننگ تھی، تو جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ کب سے ٹریننگ شروع کرنی چاہیے، میں تو کہتی ہوں شروع دن سے ہی، جب آپ بچے کو سکھاتے ہیں تو اللہ کی محبت دل میں ڈال دیں۔ جب اللہ کی محبت دل میں ہوگی انشاءاللہ کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ انسان کو پورا شوق ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں سیدھا رہوں، مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بس اتنی سی بات۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں نا باسی نیچر بنا کے کہ ہم دوسرے ہماری خدمت کریں گے تو مشکل ہوتی ہے، اور جب آپ خدمت گار بن جاتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرنے والے بن جاتے ہیں، عاجزی آ جاتی ہے، انا چھوڑ جائیں، عاجزی اختیار کر لیں، تو انشاءاللہ سارا سفر راحت والا بن جاتا ہے۔ یعنی پاؤں پہ آپ کے چل چل کے بھلے ہی تھک گئے ہوں، لیکن وللہ، یعنی یہ ایک دیوانگی کا سفر ہے، اور اتنا، اور پھر تڑپ انشاءاللہ وہ واپس آ کے پھر ہوتا ہے کہ اللہ پھر بلائیں، اللہ ہمیں بار بار بلائیں انشاءاللہ، اور ہر دفعہ ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم بہتر نہ کر سکے، آئندہ اللہ توفیق دے ہم اور بہتر انشاءاللہ کریں۔ استاد صاحب، وہی والی بات کہ ایک دیوانگی کا سفر ہے، اللہ کے لیے آپ تھکتے ہیں، اللہ کے لیے ٹوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مشقتیں کاٹتے ہیں، وہ مزہ بھی اللہ تعالیٰ واقعی، جب تک حج نہیں کیے تھے تو یہ والی بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ مزے بھی اللہ تعالیٰ سب کے نصیب میں کرے، ہم سب مسلمانوں کو بار بار توفیق بھی دے اور کسی کو بھی اس سعادت سے محروم نہ رکھے۔ لیکن یہ دیوانگی، یہ جنون، وہاں جا کے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے لیے تھکنا اور اللہ کے لیے جو ہے وہ ٹوٹنا کیا چیز ہے۔ اصل میں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ دیوانگی کا نہیں، فرزانگی کا سفر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دیوانگی ہے نا جس میں آپ کو سمجھ زیادہ نہیں ہوتی، ہوش نہیں ہوتا، اور فرزانگی یہ ہے کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے، اور آپ کو یعنی پورے ہوش و حواس سے، عقل سے، جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے پھر جو سچا تعلق ہے، سچی لگن ہے، وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی۔ دیکھیے دیوانگی میں صورتحال کتنی بدل جاتی ہے، انسان بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں پہ وہ یعنی کر نہیں پاتا تو اس کے اوپر اظہار خیال بھی مختلف طرح کرتا ہے، اس کے معاملات بھی فرق ہوتے ہیں، لیکن جس وقت کوئی انسان سوچ سمجھ کے شعوری فیصلے کے ساتھ کچھ کرتا ہے تو اس کا معاملہ فرق ہو جاتا ہے۔